الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله سب بلند آواز سے کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی محترم اور مکرم صدر محترم اور تمام علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. ہمارے پیارے بیٹے جس انداز میں اس وقت جلسے کو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور کافی دیر ہو چکی ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، ایک مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، بس آمین کہے. اللہ ہمیں وہ مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو، اس وقت بہت ضروری حالات کے اعتبار سے 3 کام کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے. پورا مجمع بولے گا کتنی باتیں ہمیں کرنا ہے؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ. نہیں، ساتھ میں بولو سنیں گے انشاءاللہ. پہلی بات بولو سنیں گے انشاءاللہ. دوسری بات عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. تیسری بات اللہ سے معافی مانگیں گے، بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے، بولو آمین. اور چوتھی بات ہمارا یقین ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. یہ 4 باتوں کا دھیان رکھ کر آگے ہمیں باتیں کرنا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. پورا مجمع بولے گا ابھی ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ. وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. غفرانک ربنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بولو آمین. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ایک اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. تو چلو میرے پیاروں ہم بات شروع کریں. 3 کام ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر یقین بتائے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے بولو کرنے والا کون؟ آئندہ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اور میرے پیاروں یہ ہماری زبان پر مالیگاؤں پر آپ نے دیکھا ہوگا جاری ہے، حالات پہ حالات آ رہے، حالات پہ حالات آ رہے، حالات پہ حالات آ رہے. میرے پیاروں حالات پہ حالات نہیں آ رہے، اللہ کے عذاب پر عذاب آ رہا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. اللہ کی قسم 3 باتیں کہوں گا، اگر آپ نے اور میں نے عمل کر لیا، آج یہ ہال میں ہم جمع ہیں، کل انشاءاللہ ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام ابھی آپ کو میں نے کہا یقین بنانا، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہماری ماں بہنوں کی آواز پردہ ہے، وہ دل دل میں کہے کہ سب کچھ جو ہوا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھیں قل هو اللہ
و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ، آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ میرے پیاروں، ہم اس بات پر پھر آئیں گے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن آپ کی برکت سے ایک واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے۔ بولو اللہ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی۔ آپ کبھی دریا کنارے گئے ہوں گے، ہاں یا نہیں؟ گئے ہوں گے دریا کنارے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، آپ سامنے دیکھتے ہو وہ دریا کا پانی موجیں مارتا ہے اور تلاطم ہے اور تھپیڑے مارتا، یعنی آپ کو یقین ہے کہ میں یہاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر میں 20 قدم آگے چلا گیا تو وہ جو پانی موجیں مارتا، تھپیڑے مارتا، تلاطم، وہ مجھے کہاں بہا کے لے جائے گا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ، وہ پانی 20 قدم دور تھپیڑے مار رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، بڑھتی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، لیکن وہی پانی آتا ہے آتا ہے آتا ہے۔ آپ جہاں بیوی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو، بولو وہاں پر آ کر پانی، ارے بولو وہاں پر آ کر پانی، تو اس کو کس نے روک دیا؟ نہیں بولو نہیں، اس کو کس نے روک دیا؟ ابھی 20 قدم اگر ہم جاتے تو وہاں ہماری جان چلی جاتی، ہم مر جاتے، ہم ختم ہو جاتے، ہم فنا ہو جاتے، اور وہی پانی ہمارے پاؤں کے پاس آ کے رکا۔ کیا ہم نے کوئی پارٹیشن رکھا تھا؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی لوہا تھا؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی دروازہ تھا؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی لکڑا رکھا ہوا تھا؟ کوئی پارٹیشن نہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے جب چاہا بہا دیا، جب چاہا روک دیا، کرنے دھرنے والا کون؟ بلکہ میرے پیاروں مالیگاؤں والوں، ایک مرتبہ یہ واقعہ آپ سنو کہ ساؤتھ افریقہ، بولو کہاں؟ ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے کیپ ٹاؤن ایک جگہ ہے، وہاں ایسے درمیان میں راستہ ہے، ادھر ایک دریا ہے، ادھر ایک دریا ہے، بولو ادھر ایک سمندر ہے، ادھر ایک سمندر ہے۔ اگر آپ وہاں جاؤ گے، اس سمندر پہ جاؤ گے اور وہاں کا پانی ایسا چلو میں لوگے تو بالکل جیسا ہمارے مالیگاؤں کا پانی، یعنی میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، پیاس بجھاتا بھی ہے۔ اچھا آپ پھر وہ پانی چھوڑ دو اور سڑک پہ چلتے آپ یہ دریا پر آؤ، یہ دریا پر جب آئیں گے اور اس کا پانی آپ چلو میں لیں گے، آپ نے ہاتھ میں لیں گے، اتنا کھارا اور اتنا کڑوا کہ منہ میں رکھتے اب آہ کر کے قے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری قدرت دیکھ لے، قیامت آ جائے گی مگر یہاں کا قطرہ وہاں نہیں جائے گا، وہاں کا قطرہ یہاں نہیں آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآن میں بھی لکھا ہے، پارہ نمبر 22۔ دیکھو یہاں بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دو سمندر کو دیکھ لے اور میری خدائی دیکھ لے، یہ پانی میٹھا بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، پیاس کو بجھانے والا بھی ہے، یہاں کے سمندر کا پانی کھارا بھی ہے، کڑوا بھی ہے۔ اللہ فرماتے قیامت آ جائے گی مگر یہاں کا قطرہ وہاں نہیں اور وہاں کا قطرہ۔ یہ روکنے والا کون؟ نہیں بولو نا، یہ روکنے والا کون؟ یہ سب دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد بھی کہے میں اللہ کو نہیں پہچانتا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان میں جاؤ، سورہ رحمان میں کیا لکھا؟ ارے یہ پانی جو ہے نا میٹھا اور اچھا پانی، یہ چاہتا ہے، یہ پانی چاہتا ہے کہ یہ آئے اور کھارے اور کڑوے پانی میں مل جائے، اور کھارا اور کڑوا پانی چاہتا ہے کہ یہ آئے اور مل جائے۔ لیکن اللہ فرماتے میں نے بیچ میں ایک پردہ رکھا ہے، جو پردہ نظر نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا وہی تمہارا اللہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ سورہ رحمان، بولو سورہ،
یہ سب بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، میرا اشارہ دیکھنا، یہ سمندر، یہ سمندر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے یہ سمندر دونوں آپس میں یلتقیان، ملنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے بینہما برزخ، میں نے دونوں سمندروں کے درمیان میں ایک ایسا پردہ لگا دیا، لا یبغیان، یہاں کا قطرہ وہاں نہیں، بولو وہاں کا قطرہ۔ یہ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے آج پہلی بات پہ آ جاؤ میرے پیارو، وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی کیا، کب تک ہم روتے رہیں گے کہ ہم پر حالات آئے؟ کب تک ہم روتے رہیں گے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے؟ ارے میرے پیارو ہمارا کچھ نہیں ہے غلط ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آیا، سناؤ نا آپ کو، سناؤ، دیر تو نہیں ہوتی نا آپ کو؟ کیونکہ میرا بھی بہت بڑا ٹینشن ہے، میں بائی پاس آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے بہت لمبا بیان نہیں کرنے کا، لیکن معلوم نہیں مالیگاؤں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی میں آ گیا، اور مالیگاؤں والوں نے اللہ کی قسم بہت محبت دی ہے، اس میں خاص کر کے مجھے مالیگاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آج سے تقریباً 15 سال یا 17 سال پہلے ہمارے مرحوم، میرے بہت پیارے میرے محسن، میرے مشفق کہوں، میرے دوست کہوں، میرے بھائی کہوں، حاجی عبدالرشید شیخانی جو اللہ کو پیارے ہو گئے، کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بیٹے حاجی حارث یہاں پر موجود ہے، اتنی محبت کرتے، اتنا بیٹا محبت نہیں کرتا، یہ جو بیٹا بیٹھا ہے نا یہ محبت نہیں کرتا، یہ آپس میں ملے گا تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیسے رہو گے، کیسے جاؤ گے، کیسے آؤ گے۔ باقی ان کے ابا ہر 2 دن پر قاری صاحب آپ کا مدرسہ کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے گھر میں کیسے ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، وہ ایک محبت تھی۔ بس اللہ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ مالیگاؤں والے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے لمبا بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کی محبت میں بیٹھا ہوں، اور معاملہ کیا ہوا ہے معلوم، آج گڑبڑ کیا ہوئی ہے، ایسے ہال میں ہمارا بیان رکھا ہے کہ میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ پورا ہال گچا گچ بھرا ہوگا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چائے بھی پیتے رہے اور بیان بھی سنتے رہے۔ اسے باہر جتنا ہوٹلیں لگی ہے وہاں ہمارے سب بھائی بیٹھے ہیں، کوئی آملیٹ کھا رہا، کوئی توے پر بیٹھا، کوئی کافی پی رہا، کوئی چائے پی رہا، اور سوچ رہے کہ یہ کام بھی ہوتا رہے گا، یہ کام بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بس کہیں بھی بیٹھا ہو آج ارادہ کرو، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں میرے ساتھ میں پڑھو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ایک عجیب چیز کیا ہے معلوم ہے، اگر اللہ کو پہچاننا ہو، ابھی 11 بجے رات کا وقت ہے، بولو 11 بجے رات کا، اگر یہ لائٹیں نہ ہوتی تو ابھی کیا ہوتا؟ اندھیرا ہوتا۔ اچھا صبح 11 بجیں گے تو کیا ہوگا؟ اجالا۔ اب یہ سوچو کتنے انبیاء آئے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے رسول آئے، کتنے دشمنان رسول آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے طاغوت آئے، مگر اللہ کہتا میرے نظام میں فرق نہیں آئے گا، دن آئے گا تو رات چلی جائے گی، رات آئے گی تو دن چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی ہمارا بیٹا قاری شہزاد جو ہے نا وہ قرآن پڑھ رہے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھا، سنا آپ نے بھائی؟ سنا بچوں، آپ نے سنا؟ ارادہ کرو کہ آپ بھی ایسا پڑھو گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے جو قرآن پڑھا نا اس میں یہ آیت آئی تھی جس میں اللہ فرماتے کہاں مجھے ڈھونڈتا ہے، اللہ کہتے تو رات دیکھ لے، دن دیکھ لے، رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا آنا،
بس اسی میں تجھے خدا نظر آئے گا. کتنی پیاری آیت انہوں نے پڑھی 15ویں پارے کی، جس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. وہ قاری شہزاد کی زبان سے اتنا اچھا لگ رہا تھا. اللہ فرماتے میرا بندہ دن دیکھ لے، رات دیکھ لے، میری دو قدرت کی نشانیاں دیکھ لے. اگر دن کے اجالے میں بھی غور کرے گا، رات کے اندھیرے میں بھی غور کرے گا، تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ، آواز سے بولو سبحان اللہ. ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ اور پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. سب ساتھ میں بولو گے نا اللہ. بچے آپ لوگ بولو، کیونکہ یہ جو شادی والے ہیں نا، یہ سب ٹینشن میں، یہ سب کو بیوی کا ٹینشن ہوتا ہے. ہمارے یہ بچوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے، اس سے کوئی ٹینشن نہیں. ہم بھی وہ زمانہ یاد کرتے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی. ابھی کل میری بیوی نے مجھے یاد دلایا کہ ہماری شادی کو آج 34 سال ہو گئے، جس کو انگریزی میں اینیورسری ڈے کہتے ہیں. اینیورسری. اور مجھے کہنے لگا اپنا اینیورسری ڈے ہے، 34 سال ہم دونوں کو شادی میں ہو گئے اور اب مالیگاؤں کے سفر کے لیے جا رہے ہو. میں نے کہا 34 سال تجھے لے کے رہا، یہی بہت بڑا کمال ہے. ایک شخص میرے کو ملا، سننے جیسی بات ہے. یہ ہمارے حافظ رضوان صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، ان کو سنا رہا ہوں. ایک مجھے ملا، مجھے آ کر کہتا ہے قاری صاحب. میں نے کہا کیا ہوا؟ ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے. اب میرے یہاں وہ جو تعویذ دیتے نا، اس کی لمبی لائن اور قطار لگی ہوئی، اور میں بالکل پریشان، اور وہ رو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو رونا بند کر دے، کیا پرابلم ہے وہ بتا دے. تو مجھے روتے روتے کہتا ہے اب قاری صاحب. میں نے کہا بتا تو صحیح کیا ہوا، کب تک قاری صاحب کرتا رہے گا؟ کہا میری بیوی بھاگ گئی. مالیگاؤں والوں کیا کہا اس نے؟ میری بیوی بھاگ گئی. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ تو موبائل پہ بات کر. تو کہا میں موبائل میں میرے کو بلاک کر دیا. میں نے کہا اس کے ماں باپ سے بات کر. کہا اس کے ماں باپ تو میرے کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں؟ مجھے کہا کوئی ایسی تعویذ دے دے نا. تو میں نے کہا کیا، کتنا ٹائم کتنا ہوا؟ تو پھر رونے لگا اور رو کر کہنے لگا 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں ہے. بولو 3 مہینہ ہو گیا، ساتھ میں بولو 3 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. تو میرے کو تعویذ دے کہ میں تیرے کو تعویذ دوں؟ ہاں آپ لوگ ہنسو ہنسو، میرے گھر کی بات ہو رہی ہے نا. چلو میں ایک واقعے پر آ رہا ہوں، جس واقعے سے آپ کو پورے مالیگاؤں کو جہاں تک ہو سکے یہ پیغام پہنچاؤ اور یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ، بولو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا قیامت تک آنے والے مرد اور عورتیں، بلکہ 18,000 مخلوق یقین بنا لے کرنے دھرنے والا کون؟ آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، محمود غزنوی. ہاں یا نہ؟ بھائی یا ہاں بولو یا نہ بولو، بات ختم کرو نا. سنا محمود بادشاہ؟ اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، پورا دربار گچاگچ بھرا ہوا ہے اور سارے علماء کو جمع کیا ہے، سارے عمراء کو جمع کیا ہے، پورا مجمع جمع ہے، کھانے کی زبردست دعوت ہے اور شاہی دعوت، بادشاہ کی دعوت. اچھا جب دعوت ہو گئی تو بادشاہ محمود غزنوی، میں کہتا ہوں حضرت محمود غزنوی، بادشاہ نے پوچھا آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو دعوت کیوں دی؟ سب نے کہا ہم کو نہیں معلوم ہے. کہا میں نے علماء کو، اولیاء کو، صالحین کو، سب کو میں نے دعوت دی ہے، چن چن کے دعوت دی ہے، کیونکہ مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرنا ہے. اس سے ملاقات کرنا ہے. مالیگاؤں میں سنا نام حضرت خضر.
علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے دعا مانگی تھی اللہ قیامت تک مجھے زندہ رکھنا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اب کسی سے ملاقات ہو جاوے، کسی سے ملاقات نہ ہوئے، لیکن جس سے ملاقات ہو جاوے، لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر حضرت خضر سے، کون حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے ولی تھے اور ہے ابھی، اگر ان سے ملاقات ہو جاوے اور ان سے آپ کہو یہ دعا کر لو، وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ آسمان پر قبول کر لیتا ہے۔ بولو سر۔ تو محمود غزنوی نے کہا میں بادشاہ بن گیا، میں سلطان بن گیا، میں نے سارے علماء کو جمع کیا، عمراء کو جمع کیا، اولیاء کو جمع کیا، صالحین کو جمع کیا، کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہو جو میری حضرت خضر سے ملاقات کرا دے، جو منہ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ پورے مجمع میں سناٹا، بولو پورے مجمع میں سب علماء میں سچ، کیونکہ اپنی ملاقات ہوئے تو ملاقات کراوے نا کسی کی۔ حضرت خضر سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، سب کے سب میں سناٹا۔ پھر محمود غزنوی نے کہا کوئی ہے، اتنے سارے ہزاروں علماء ہیں کہ میری ملاقات حضرت خضر سے کرائے۔ ایک بیچارہ پیچھے بیٹھا تھا، اتنا کپڑا پہنا تھا، دیکھو یہاں سے لنگوٹ باندھا تھا، یہاں اس کا لنگوٹ ختم ہوتا تھا، یعنی بالکل غریب اور بالکل جاہل اور بالکل مزدور قسم کا آدمی، وہ وہاں سے کھڑا ہوا، کہا میں آپ کی ملاقات کراؤں گا، حضرت خضر سے ملاقات کراؤں گا، جو مانگیں گے آپ دے دو گے نا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کوئی عالم نہیں کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ جاہل، اور چہرے سے لگتا ہے مزدور آدمی ہے۔ کہا ادھر کیسے ملاقات کراؤ گے حضرت خضر سے؟ کہا ملاقات کراؤں گا لیکن 6 مہینہ ذکر کرنا پڑے گا میرے کو، اور وہ بھی کہا میرا گھر دریا کنارے پہ میرا جھوپڑا ہے، تو وہ دریا کنارے پہ جاؤں گا، 6 مہینے تک میرے پاس ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پڑھوں گا، حضرت خضر آئیں گے آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ دریا کنارے جاؤ، 6 مہینے کا وظیفہ پڑھو، لیکن میری ملاقات کرانا۔ کس سے؟ حضرت خضر سے۔ تو اس نے کیا کہا، جاؤ مطلب کیا؟ میری بیوی ہے،